میں اور بیوی شہر گئے تھے۔ دل جیسے سینے میں نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ میرے اندر جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تھا۔ وہ سب زہریلے جملے میرے اندر کی تنگ سوچ۔ میں نے غصے میں وہ فیصلہ کر لیا، سمجھا میں نے اس کی سانسیں چھین لی، ایک جھوٹ گھڑ لیا، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ گاؤں والوں نے سر ہلایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ گاؤں کے مکانوں پر چاندنی نرم سا سفید رنگ بکھیر رہی تھی۔ صحن میں لالٹین کی مدھم روشنی جھول رہی تھی اور میں ارشد بے چینی سے آنگن میں ٹہل رہا تھا۔ دل جیسے سینے میں نہیں آ رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا؟ چند دن پہلے میں اور بیوی شہر گئے تھے۔ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہاتھ میں تھماتے ہوئے ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہے۔ میری بیوی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ لیکن میرے اندر جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تھا۔ بیٹی، میرے ذہن میں گاؤں کی باتیں گونجنے لگیں۔ بیٹا ہو تو وارث، بیٹی ہو تو بوجھ، ارشد کا نام کون آگے بڑھائے گا؟ وہ سب زہریلے جملے میرے اندر کی تنگ سوچ کو اور بھڑکاتے گئے۔ میں نے اس معصوم چہرے کو دیکھا جو آنے والی بیٹے کے خیال سے چمک رہا تھا، اور دل میں غصے کی ایک خوفناک لہر اٹھی۔ اس دن چاندنی بھی کچھ سرد سی لگ رہی تھی۔ بیوی کھانا بنا کر آئی، پیار سے میرے پاس بیٹھی، لیکن میرے دل میں عجیب سے تلخی بھر چکی تھی۔ میں نے غصے میں وہ فیصلہ کر لیا جو میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گیا۔ چند لمحے، بس چند لمحے تھے، نہ میں نے کچھ سوچا نہ سمجھا، میں نے اس کی سانسیں چھین لی۔ میرے سامنے وہ وجود جو کل تک ہنستا بولتا تھا، اب ساکت پڑا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ میں نے اس بے جان جسم کو اٹھایا اور سٹور روم میں رکھا پرانے لوہے کا ٹرنک کھولا اور اسے اندر بند کر دیا۔ پھر میں نے ایک جھوٹ گھڑ لیا، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ گاؤں والوں نے سر ہلایا، کچھ نے افسوس کیا، کچھ نے تانے دیے، اور میں اس سب کے بیچ سعودی عرب چلا گیا۔ 10 سال گزر گئے، زندگی ظاہری طور پر بہتر ہو گئی، نوکری، پیسہ، گھر، لیکن دل کا بوجھ دل بدل بڑھتا گیا۔ ہر رات جب سجدے میں سر رکھتا تو ایک ہی منظر سامنے آتا، اس کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ اور میرا جرم۔ میں نے عمرہ کیا، حج کیا، لاکھوں لوگوں کے ساتھ دعائیں مانگی۔ حجر اسود کو چومتے وقت میرے دل کی چیخ آسمان کو چھو گئی، یا اللہ، یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، اب اور نہیں۔ وہ لمحہ تھا جب میں نے فیصلہ کیا، اب سب کچھ سچ بتاؤں گا، جھوٹ پر کھڑی اس زندگی کو خود ہی گرا دوں گا۔ جب 10 سال بعد میں گاؤں لوٹا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ بچے جوان ہو گئے تھے، چہرے اجنبی لگنے لگے تھے، لوگ اب بھی کہتے تھے ارشد کی بیوی تو بھاگ گئی تھی۔ لیکن اب میں اس جھوٹ کے ساتھ نہیں جینا چاہتا تھا۔ میں نے سب رشتہ داروں اور گاؤں والوں کو اپنے صحن میں جمع کیا، اسی سٹور روم کی طرف بڑھا جہاں وہ ٹرنک آج بھی دھول میں پڑا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے سب کے سامنے چابی نکالی، تالا کھولا، ڈھکن آہستہ آہستہ اٹھایا۔ فضا میں ایک سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے بلند آواز میں اعتراف کیا، وہ بھاگی نہیں، میں نے خود مارا تھا، میں ہی گناہگار ہوں۔ یہ الفاظ میرے لبوں سے نکلتے ہی جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ گاؤں میں ایک لمحے کے لیے خاموشی، اور پھر فضا میں نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں نے مجھے کندھوں پر اٹھایا، عزت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ میں نے سچ بولنے کی ہمت کی تھی۔ غصے کا ایک لمحہ انسان سے اس کی پوری زندگی چھین لیتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اللہ کی امانت ہے، اور جو اس امانت کا احترام نہیں کرتا وہ صرف دنیا نہیں آخرت بھی ہار جاتا ہے۔